نے کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہ ہو، جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں، وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ اور جب کوئی شخص قرآن مقدس پڑھتا ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کو آسمان کے فرشتے ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ بھائی آپ کبھی ایسا ہوا ہے نا کہ آپ گرمی کا موسم میں لیٹے ہوئے ہیں چھت کے اوپر، ٹھیک ہے، اور زبردست تارے آپ کے آسمان میں آپ کو دکھ رہے ہیں، تو آپ انہی کو دیکھتے رہ گئے کہ یار کیسے تارے ہیں، کیا خوبصورت تارے ہیں، اور اس میں دیکھ کے اسی میں مگن ہو گئے۔ ہوتا ہے نا اکثر و بیشتر۔ تو بچپن میں تو ہم یہ کہا کرتے تھے نا کہ تارے گن کے دکھاؤ۔ ایک صاحب نے ایک سے کہا کہ یار یہ بتاؤ تارے گن کے دکھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اتنے اتنے کروڑ تارے ہیں، اور انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ تمہیں یقین نہیں ہے تو گن لو۔ بھائی ہم نے تو بتا دیا کہ 10 کروڑ ہیں، اب تمہیں یقین نہیں ہے تو تم گن کے دیکھ لو۔ تو جب یہ انسان لیٹ کے دیکھتا ہے نا تاروں کو تو اس کی خوبصورتی میں مگن ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، جب جس کمرے کے اندر، جس گھر کے اندر، جس مکان کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان کے فرشتے اس گھر کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے تم زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں، بھائی لگ گیا اس میں لگتا ہے تو ریگمال سے اس کو رگڑتے ہیں نا، تو لوہے کا زنگ کہاں سے صاف ہوتا ہے؟ ریگمال سے صاف ہوتا ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دلوں کا زنگ کیسے صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، تو تمہارا قرآن پڑھنے سے تمہارے دل کا زنگ کیا ہوگا؟ دور ہو جائے گا۔ من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان ہی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھیں اتنا بڑا جو اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کا اجر قیامت کے دن آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور دنیا میں جو اس کے فوائد ہیں، روزی میں برکت، رزق میں برکت، وہ بھی آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے۔ تو یار ہم قرآن کو تو چھوڑے ہوئے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں قرآن کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ تو ہم نے قرآن کو تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا نا، قرآن پہ عمل کہاں کر رہے ہیں؟ قرآن کس لیے رہ گیا ہے ہمارے یہاں؟ صرف پھونکنے جھاڑنے کے لیے رہ گیا ہے کہ بھائی بیمار ہو گیا پڑھ کے پھونک دو، تعویذ بنا کے دے دو، اسی لیے رہ گیا ہے نا۔ بھائی قرآن اصل تھا کس لیے؟ کہ آپ اس میں ہدایت ڈھونڈیں اور آپ اس سے اپنے دلوں کے زنگ کو دور کریں، لیکن وہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ قرآن اٹھاتے ہی کب ہے؟ دو وقتوں میں زیادہ قرآن اٹھایا جاتا ہے۔ ایک جب کوئی بات ہو جائے نا میاں بیوی میں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اٹھاؤ قرآن اور کھاؤ قسم، یا پھر تمہیں پھونکنا ہو، پھگوانا ہو، یا وہ بھائی پڑھ کے پھونک دو قرآن۔ اس لیے آج ہم نے رکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو شفا ہے قرآن میں، لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ تو آپ ٹھیک ہے آپ پھگوائیں، یہ بھی بات ہے، اس سے شفا آپ کو ملے گی، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو بھی آپ زندہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ عمل سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور صرف پھگوائے جا رہے ہیں۔